الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دجال کا ذکر بکثرت حدیث میں آیا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جس کا ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ دجال کہاں ہے، کب نکلے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی کہ جب وہ چھوڑ دیا جائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں آپ یہ سب سنیں گے۔ دجال کے فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا کہ وہ عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی شعبدہ بازی دیکھ کر بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس پر یقین کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو بارش برسے گی، وہ زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی اگائے تو کھیتی اگ جائے گی، وہ بنجر زمین کو حکم دے گا کہ خزانے اگلے تو خزانے نکل کر اس کے پیچھے ایسے چلنے لگیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ وہ ایک آدمی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر اسے حکم دے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کے پاس ہنستا ہوا آ جائے گا۔ وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے، ساری دنیا میں گھومے گا، سارے شہروں میں داخل ہوگا، ہر بستی میں داخل ہوگا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ اس پہ فرشتے مقرر ہوں گے جو اس کو وہاں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ احادیث میں آیا کہ جب اس کے نکلنے میں 3 سال واقع ہوں گے، دنیا میں قید سالی پھیل جائے گی۔ جب 3 سال ہوں گے تو آسمان 1/3 بارش کو روک دے گا، اگلے سال مزید 1/3 کم ہو جائے گی اور تیسرے سال مکمل طور پر بارش نہ ہوگی، اس سال مکمل کھیتی نہ اگے گی، قید سالی ہو جائے گی، جانور مر جائیں گے، اس وقت خون ریز جنگیں جاری ہوں گی، بڑی بڑی جنگیں جاری ہوں گی کہ مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک اعلان سنیں گے کہ دجال نکل آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب خراسان سے نکلے گا، اور امام محمد نے اپنی مسند میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ وہ یہودیت اصفہان سے نکلے گا۔ اصفہان یا اصفہان یہ ایک شہر ہے جو ایران میں ہے اور وہاں کچھ یہودی آباد ہیں، اس علاقے کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک بار تجارت کی غرض سے سمندر کے راستے جا رہے تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ تجارتی قافلہ اس سمندری طوفان کے سبب ایک جزیرے پر پہنچا۔ جب وہ لوگ جزیرے پر پہنچے تو وہاں ایک انہیں جانور نما چیز دکھائی دی جو بولتی تھی اور ان سے کلام کرتی تھی۔ انہوں نے گمان کیا کہ یہ کوئی جن ہے کہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس نے کہا کہ گرجا میں جاؤ کہ وہاں ایک شخص ہے جو تم لوگوں کی خبروں کا مشتاق ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم سے کچھ پوچھے کہ وہاں کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھاگتے ہوئے اس گرجا میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا تو ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی ہیبت ناک تھا اور اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے کہ فلاں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا حال ہے، تو ان لوگوں نے اس کے متعلق خبر دی۔ اس نے کہا اس نے بتایا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ اس حالت میں نہ ہوں گے بلکہ ان کی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا کیا حال ہے اور ان سے لوگوں نے کیا برتاؤ کیا۔ تو انہوں نے، کیونکہ یہ عربی تھے، انہوں نے وہاں کے متعلق بھی خبر دی کہ وہاں ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور پھر آخر میں اپنا تعارف پیش کیا کہ میں مسیح ہوں، ان قریب مجھے اذن ہوگا، مجھے اجازت ملے گی کہ میں نکلوں اور میں ساری دنیا میں گھوموں گا اور ہر بستی میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے جانے سے روک دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ طیبہ یہی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اس کے متعلق خبر نہ دی تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی بالکل، آپ نے اس کے متعلق خبر دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو کہ وہ بحر شام یا بحر یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھر آپ نے 3 بار یہی فرمایا اور مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے انہیں پناہ عطا فرمائے، اور یہ ارشاد فرمائے کہ جو سورہ کہف کی اول 10 آیات یاد کر لے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اگر آج ہم اپنے معاملات پر غور کریں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی ہر خبر سچی ہے اور بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور عنقریب یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے، اور حالات بھی اسی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ تو ہمیں خود بھی اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس وقت اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ نکل آئے، اور نہیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ وہ فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے متعلق بتائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ سے پناہ مانگو اس فتنے سے، کیونکہ اس کی شعبدے بازیاں دیکھ کر بہت سے لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات کا یقین کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔